تلاش میں تھی زلیخا کہ اللہ کی مرضی کی یوسف بکتے بکاتے غلام بنتے بنتے عزیز مصر کے یہاں پہنچ گئے. اور جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھا اور زلیخا کے ذہن میں جو تصویر چھپی تھی اس تصویر کو ملایا تو کہیں یہ تو وہی ہے جس کی طرف مجھے خواب میں اشارہ کیا گیا تھا. تو پھر زلیخا یوسف علیہ السلام کی دیوانی ہو گئی اور ایسی دیوانی ہوئی کہ اپنے شوہر سے کہا کہ ایک محل بناؤ 7 کمروں کا. بنایا گیا. جب بن کے تیار ہوئے تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے کہا چلو. غلام تھے بیچارے گھر کے. چل دیے. لے کے گئی زلیخا. ایک کمرے میں لے گئیں تالا بند کیا, دوسرے میں لے گئیں تالا بند کیا. اسے لیتے جاتی تھیں تالا بند کرتے جاتی تھیں. آخری کمرے میں جب پہنچی تب زلیخا نے یوسف سے گناہ کا ارادہ کیا. جب گناہ کا ارادہ کیا تو یوسف علیہ السلام فرماتے زلیخا یہ خوشی کا مکان ہے, اس کو غم میں نہ بدلو. اللہ اس بند گھر میں دیکھ رہا ہے, نہ تم برباد ہو نہ ہمیں برباد کرو. لیکن زلیخا پر وہ محبت ایسی غالب تھی کہ نہ مانے. جب زلیخا غالب آنے لگی تو حضرت یوسف بھگے. جب بھگے تو ان کا کرتا پیچھے والا آیا, پکڑا تو کرتا تو پھٹ گیا لیکن یوسف کو روک نہ پائیں. دروازے من جانب الہی سب کھلتے چلے گئے. تالے بھی کھل رہے ہیں, زنجیریں بھی کھل رہی ہیں. زلیخا نے بہت پکڑنا چاہا لیکن یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ نے راستہ پیدا فرما دیا. یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں. اللہ فرماتا ہے من یتق اللہ, جو اللہ سے ڈرے گا, یجعل لہ مخرجا, اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اتنی روزی دے گا اتنی روزی دے گا کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ سے ڈر تو پیدا کرو. باہر نکلی زلیخا, جب داؤں میں کامیاب نہ ہوئی, جیسے باہر نکلی وہ بھل 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 روے لگی. اتنا آنسو اتنا آنسو. آج کل عورتوں کا معاملہ ہے, اتنی معاملہ ہوئی با اتنا آنسو گر رہی ہیں لاگا تھے کہ اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹی کا. اللہ جانے دوپٹہ میں یہاں لہسن لگائے رہا تھے, کہا کہ پیاز لگائے رہا تھے, بھل 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 رونے لگی. کہتے ہیں اے بادشاہ اس غلام کی سزا کیا ہوگی جس نے تمہاری بیوی کو ہاتھ لگایا. الٹا معاملہ. عورتوں کا مکر بڑا تگڑا ہے. سرکار فرماتے ما ترکت من بعدی فتنہ, میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ نہیں چھوڑا جو زیادہ ہو. لیکن سرکار فرماتے ہیں سب سے بڑا فتنہ میرے بعد عورتوں کا ہوگا. عورتوں کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا. آج بھی ہے بہت بڑا فتنہ عورتوں کا. لکھا ہے عورتوں کی حکایات میں کہ 4-5 آدمی تبلیغ کرے جاتے رہے. باہر نکلے تو ایک پیڑ کے نیچے ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا تو ترس کھایا کہ یار اکیلی عورت اور باہر پیڑ کے نیچے رو رہی ہے, چلو اس کی خیریت پوچھی جائے اور اس کے دکھ میں سہارا بنا جائے. اس کے بعد کہتے ہیں چھوڑو ہٹاؤ یار, روئے دو پتہ نہیں کو ہے. تو وہ جو بڑے رہے وہ کہیں نہیں یار یہ انسانیت کے خلاف ہے. رو رہی ہے تنہائی میں, خدا جانے کس مصیبت کی ماری ہے, چلو پوچھا جائے. تو نہیں گئے جو امیر جماعت رہے وہ چلے گئے. گئے سلام کیا, پوچھا اے اللہ کی بندی کیوں رو رہی ہو؟ کہا ایک زمانہ ہوا میرا شوہر غائب ہے, کوئی پتہ نہیں, روزی کمانے والا نہیں, میں در در کی ٹھوکر کھاتی ہوں. شہر کے قاضی سے کہا تھا جج سے کہ مجھے دوسرے نکاح کی اجازت دے دو, تو قاضی نے کہا نہ, تمہارا شوہر جب طلاق دے گا تب دوسرا نکاح کر سکتی ہو, یا وہ مر جائے تو تم بیوہ ہو جاؤ تو کر سکتی ہو.
تو اس مبلغ صاحب نے کہا تھا تو عورتیہ کہس ہمیں نہ تم سے پیسہ چاہیے نہ کوئی مدد چاہیے، صرف ایک کام کر دو میرا۔ کہا کیا؟ کہا میرے ساتھ چلے چلو شہر کے قاضی کے سامنے کھڑے ہو کر اتنا کہہ دو کہ یہ میری بیوی ہے، میں رکھنا نہیں چاہتا ہوں، یہ کہہ کر کے طلاق دے دو تو قاضی مجھے دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کی اجازت دے دے گا، میری زندگی گزر جائے گی، میں در در کی ٹھوکر کھاتی ہوں، روزی کمانے والا کوئی نہیں۔ مبلغ صاحب سوچیں یار یہ تو سراسر جھوٹ ہے، لیکن سوچیں چلو تنک جھوٹ بول دے بعد میں توبہ کے لیے یہ کہ کام تو بن جی، اور کسی کی بھلائی کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے اصلاح کے لیے تو جائز بھی ہے۔ جیسے دو آدمیوں میں جھگڑا ہو، بول چال نہ ہو، اور دونوں کو بول چال کرانے کے لیے جھوٹ بول کے اگر صلح ہو جائے تو اسلام میں ہے کہ جھوٹ بھی بول دو، وہ جھوٹا نہیں مانا جائے گا۔ حدیث پاک میں ان عبداللہ ابن عباس قال قال رسول اللہ، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لیس الکذاب، وہ جھوٹا جھوٹا نہیں، الذی یصلح بین الناس، جو جھوٹ بول کر لوگوں کے درمیان میں صلح کرا دے، جو جھوٹ بول کر صلح کرا دے وہ جھوٹا نہیں ہے۔ حضور فرماتے بل ہوا یقول خیرا، بلکہ وہ تو اچھی بولی بول رہا ہے۔ جھوٹ کو بھی میرے نبی کہتے ہیں اچھی بولی ہے، کیونکہ اس کی نیت اچھی ہے کہ تاکہ دو لوگوں میں صلح ہو جائے۔ آواز تو بجائے کہ یہ ہر بار کھرپیے سے لگاؤ تھا تاکہ صلاحیت نہ ہو۔ بہرحال مبلغ صاحب سوچیں چلو جھوٹ بول دے بہتر نہیں، لیکن کہ بھلا ہوئی جائے تو چلے گئے کہیں چلو۔ وہ عورتیہ لے کے گئے قاضی کے سامنے کھڑا کہ قاضی صاحب نے پوچھا کیا بات ہے؟ مبلغ صاحب نے کہا میری بیوی ہے۔ کہا پھر؟ کہا بہت کمینی ہے، بہت اٹھائی گیری ہے، بہت کتیا ہے، یہ رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ کہا پھر میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ عورتیہ سے پوچھیں تو عورتیہ کہا ٹھیک ہے جب ان کے لائق نہیں ہے تو طلاق دے دیں۔ تو مبلغ صاحب نے جھٹا جھٹ 3 طلاق دیا اور طلاق دے کے چلے وہاں سے۔ جب چلے تو عورتیہ کہا تھے قاضی صاحب سے کہ قاضی صاحب میں نالائق تھی، اٹھائی گیرین تھی، ان کے لائق نہیں تھی، انہوں نے چھوڑ دیا کوئی بات نہیں، لیکن 25,000 روپیہ جو مہر بندھا تھا وہ مہر تو دے دے۔ قاضی صاحب نے لوٹا اے ادھر اس کا مہر دے 25,000۔ اب مبلغ صاحب کھڑبڑانے وہ کے لنگ دیکھا تھے، کہا تھے کہا تھا کہیں کہت کہا ہے جب ہم کمینی ہیں تمہارے لائق نہیں ہیں، چھوڑ دیو کوئی بات نہیں تو میرا مہر تو دے دو 25,000 جو بندھا تھا۔ اب مبلغ صاحب کہیں سوچ لیو، کہیں بہت سوچے ہیں۔ مبلغ صاحب اب پریشان کہ اگر کہی تھے یہ سب جھوٹ ہے تو 420 میں بند ہوئی۔ تو مبلغ صاحب نے کہا سر 2 گھنٹے کی اجازت چاہتا ہوں، ایک زمانہ پہلے کی بات ہے۔ اجازت ملی، مبلغ صاحب آئے، جو 2.5 بیگھہ زمین رہے بیچن، بیچ کے تب گئے 25,000 روپیہ دیا، تب جان چھٹی۔ تو میرے پیغمبر کی ہر بولی برحق ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے بعد عورتوں کے فتنے سے زیادہ کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، میرے بعد تم میں سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہوگا۔ زلیخا رو پڑی، کہتی ہیں اس کی سزا کیا ہو جو آپ کے بیوی کے بدن میں ہاتھ لگائے؟ یوسف علیہ السلام کو جیل ہو گئی اسی سزا میں، لیکن معاملات کی تحقیق ہوتی رہی۔ لوگوں نے بتایا اے بادشاہ ایسے کسی کو جیل میں نہ بھیجا جائے جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے، اس کی تحقیق کرو۔ کہا کیسے؟ کہا یوسف کا کرتا دیکھو، اگر اگلا دامن پھٹا ہوگا تو زلیخا سچی، پچھلا دامن پھٹا ہوگا تو یوسف سچے۔ یوسف کا کرتا منگایا جائے۔ 12واں پارہ میں اللہ کا فرمان ہے ان کان قد قمیصہ من قبل فصدقت، کہ اگر یوسف کا اگلا کرتا پھٹا ہو تو زلیخا سچی، وَإِن كَانَ قُدَّ قَمِيصُهُ مِن دُبُرٍ فَصَدَقَا،
اور اگر پچھلا دامن پھٹا ہو تو یوسف سچے. یہ پنچیت ہوئی. تب یوسف علیہ السلام کا کرتا منگایا گیا. دیکھا گیا تو پچھلا ہی دامن پھٹا تھا. یوسف سچے ہو گئے, زلیخا جھوٹی ہو گئی. یہ جھوٹ زلیخا کا آنن فانن مصر میں مشہور ہو گیا. فوراً عورتوں نے اس کو برسر عام کر دیا. جون چیز کوئی نہ جان پاؤ تو اعلان کراوے کھو تو میک سے اعلان نہ کرو. مہربان بتائی دو, ایک دو ٹھورین بتائے دو, وہ ایک دن میں پورا گاؤں علاقہ گندھائے جی. جہاں بیٹھی ہیں پسر 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 وہی بتیا. عورتوں میں بات بڑی جلدی پھیلتی ہے. زلیخا بدنام زمانہ ہو گئی. فوراً وہ بات بجلی کی طرح پھیل گئی. تو جہاں مہروے بیٹھے ہوئے کہا زلیخیا تو کمال کی دیس. ہائے رے زلیخیا, غلام سے دل دے بیٹھی. وارے زلیخیا, جہاں بیٹھے ہوئے پھسر پھسر. اب زلیخا کا رہنا دشوار ہو گیا مصر میں, بدنام زمانہ ہو گئی. تب زلیخا نے مصر کی عورتوں کی دعوت لی. برائی اتنی کرتا رہا, جب دعوت لی تو سب کھائے پہنچ گئی. دعوت میں بہت آگے رہا تھے ہماری ماں بہن. ابھی مئی جون کے مہینہ آوت ہے, اتنی سخت گرمی, اور شادی بیاہ تواجہ کھائے کے یہاں چل دے ہیں. اتنی لیدا لادا ہوئی ہیں, سب کا لے کے چل دے ہیں. بس ماں بیٹھی ہیں, سر پکت ہے گرمی سے, کونوں لڑکا الٹی کرتے, کونوں پوکت ہے, لیکن ان کے تواجب نہیں اثر ہوتا. تواجہ ضرور ملی. بتاؤ, ایک طرف بدنامی بھی زلیخا کی کر رہی ہیں, اور دعوت لیا تو دعوت کھانے پہنچ گئی. اور جب پہنچی بیٹھی تب زلیخا نے ایک ایک لیمو ایک ایک چاقو دیا. کہا جس کے لیے تم لوگوں نے مجھے بدنام کیا ہے میں اس کو بلا رہا ہوں. جب وہ سامنے آ جائے تو تم لوگ لیمو کو کاٹنا شروع کر دینا. کہا ٹھیک ہے, بلاؤ یوسف کا, دیکھے تم نے یوسف کا. جب زلیخا گئیں اور کہا ذرا سب کے سامنے چلیے. جب یوسف علیہ السلام آئے, عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا. یاد رکھو پوری دنیا میں مردوں میں یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت کوئی پیدا ہی نہیں. لیکن اب سوچو ہمارے آپ کے نبی, تو وہ تو نبیوں کے نبی ہیں. یوسف کے بھی امام ہیں میرے پیغمبر, وہ تو ہر وصف میں آگے. جب یوسف آئے, مصر کی عورتوں نے دیکھا تو نگاہ ہٹی نہیں, ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا تھے. وہرے دل و دماغ سب, ہاتھ بے قابو, چلا تھے چاقو. لیمک بجائے انگلیاں کٹ رہی ہیں, خون بہ رہا ہے, لیکن ہائے یوسف, ہائے یوسف. اور میں نہیں کہتا, قرآن کریم شاہد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 12واں پارہ میں قطعنا ایدیہن, مصر کی عورتوں نے اپنے انگلیوں کو کاٹ ڈالا. وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, عورتوں نے کہا تھا کہ خدا کی قسم یہ کوئی انسان نہیں ہے. إِنْ هُوَ إِلَّا مَلَكٌ کریم, مگر یہ کوئی نوری فرشتہ ہے جو آسمان سے آ گیا ہے. زلیخا بدنام زمانہ ہو گئی, اور یوسف اپنی سچائی کی بنیاد پر مصر کے بادشاہ بن گئے. جب بندہ سچ بولتا ہے نا تو سچ اس کو کہاں لے کے جائے گی کوئی پتہ نہیں لگا سکتا. سچ بولے یوسف علیہ السلام تو سچائی کی برکت سے مصر میں گئے تھے غلام بن کے, لیکن اللہ نے ان کو سچائی کی بدولت مصر کا شہنشاہ بنا دیا, بادشاہ بن گئے. اے لوگوں جھوٹ نہ بولو. لکھا ہے جھوٹ اور زنا یہ دونوں چیزیں انسان کی روزی کو کھا جاتی ہیں. انسان پھر کنگال ہو جاتا جب جھوٹ بولنے لگتا اور زنا کرنے لگتا. مصر کے بادشاہ بن گئے یوسف علیہ السلام. اب زلیخا اتنا تانا سنے کہ مصر میں رہنا دشوار ہو گیا. جو دیکھو ہائے زلیخیا, ہائے زلیخیا. تو زلیخا نے مصر چھوڑ دیا, جنگل چلی گئی. جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کے رونے لگی یوسف کی یاد میں. روتے روتے ایک زمانہ گزر گیا. جنگل میں زلیخا کو بوڑھی ہو گئی, آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی.
بھیا سیٹی نہ بجے دو یار، کا چھیڑو نا، بہت اچھا بولا تھے ماشاء اللہ. اچھا، زلیخا کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، بوڑھیا ہو گئی. ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی رویا کرتی تھی یوسف کی یاد میں کہ ایک دن یوسف علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہو کر جنگل کی سیر کر رہے تھے. سیر کرتے کرتے جب گزرے اور یوسف کی خوشبو زلیخا کے پاس پہنچی. ہر نبی مہکا کرتے تھے، اللہ نے ہر نبی کو مہکایا. اور ہمارے نبی تو اتنا مہکتے تھے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور سو رہے تھے، انس رضی اللہ عنہ کے گھر چمڑے کی بستر پہ ام سلیم صحابی آئیں اور نبی کا پسینہ چمڑے کی بستر پہ بہا تو اس کو انگلی سے پونچھ پونچھ کے شیشی میں رکھا، پھر لے کے گئیں اور ایک لڑکی کی شادی ہوئی مدینہ منورہ میں، وہ لڑکی دلہن بنی تو ام سلیم نے عطر نہیں لگایا، عطر کی جگہ پر نبی کا پسینہ لگایا. اس کو جب پسینہ لگا تو عطر لگا تو تنک دیر مہکت ہے، اور نبی کا پسینہ لگا تو وہ دلہن زندگی بھر مہکی، زندگی بھر اس کے بدن کی خوشبو نہیں گئی. پھر اس سے جو لڑکے پیدا ہوئے وہ بھی زندگی بھر مہکے، لڑکوں کے لڑکے مہکے. لکھا ہے کہ 7 نسل تک رسول اللہ کی پسینے کی خوشبو سے اس لڑکی کی اولادیں مہکتی رہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. آج جو لوگ کہا تھے انہوں انسان ہم انسان، بھلا انہوں کے پسینہ کوئی لگائی؟ اور جی کے لگائے دی ہیں چپل پہ ہی ہیں، پسینہ کوئی کسی کا لگائے گا؟ ہم نبی کے پسینے کی برابری نہیں کر سکتے تو نبی کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ بولو، ہم ان کے پسینے کی برابری نہیں کر سکتے تو نبی کی برابری کیسے کر سکتے؟ ارے ان کی عورتوں کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ قرآن میں فرماتا یا نساء النبی، نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، ہرگز ہرگز تمہاری طرح دنیا کی کوئی عورت نہیں ہو سکتے. جب نبی کی بیویوں کی طرح دنیا کی کوئی عورت نہیں ہو سکتی تو نبی کی طرح امتی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کا مرتبہ بہت بلند ہے. اسی لیے ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عرش کے عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. اور جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. بہرحال یوسف کی خوشبو زلیخا تک پہنچی. جب زلیخا نے یوسف کی خوشبو پائی تب زلیخا نے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دعا مانگی. کیا مانگی تھی؟ قرآن میں ہے. زلیخا نے کہا تھا سبحان من جعل الملوک عبیدا، پاک ہے وہ پروردگار جس نے مجھ جیسی ملکہ کو نوکرانی بنا دیا کہ جنگل میں میری زندگی گزر رہی ہے. وَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ الْعَبِيدَ مُلُوكًا، اور پاک ہے وہ پروردگار جس نے یوسف جیسے غلام کو بادشاہ بنا دیا. غلام تھا بادشاہ ہو گیا. اے اللہ تو کتنا قدرت والا ہے، مالک کو غلام بنایا، غلام کو مالک بنا دیا. جب زلیخا کی بولی یوسف علیہ السلام نے سنا تب زلیخا کے قریب گئے. حالت دیکھی، بدن پہ گوشت نہیں، آنکھوں میں نور نہیں. یوسف علیہ السلام نے سلام کیا، پھر فرمایا زلیخا کیا حال ہے؟ کہا یوسف دیکھ رہے ہو تمہارے یاد میں روتے روتے میں نے بینائی کھو دی، جوانی کھو دیا، مصر کو چھوڑ کر جنگل کو اپنا بسیرا بنا لیا. کہا ہے زلیخا میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ. تب زلیخا نے کہا تھا یوسف جس خدا نے تمہیں غلامی سے نکال کر بادشاہ بنایا ہے
اسی خدا سے دعا کر دو کہ اللہ میرے آنکھوں کی گئی ہوئی روشنی کو واپس فرما دے۔ یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تو زلیخا کی آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی۔ پھر کہا اور کچھ؟ کہا دوسری خواہش ہے کہ یوسف دعا کر دو کہ اللہ میری جوانی کو پھر واپس فرما دے۔ یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ نے زلیخا کی جوانی کو واپس کر دیا، جوان بھی ہو گئیں، آنکھوں میں نور بھی آ گیا۔ تیسری مرتبہ پھر کہا ہے زلیخا اور میرے لائق کوئی سیوا ہو تو بتاؤ۔ تو زلیخا کہتی ہیں اے یوسف زندگی کی یہی میری صدا، یہی میری پکار ہے کہ تم مجھے اپنے نکاح میں قبول کر لو۔ ایک نبی بڑے رحم دل ہوتے ہیں، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد جن کی وجہ سے جیل کاٹی، بدنام زمانہ ہوئے، لیکن نبی بڑے رحم دل ہوتے ہیں، نبیوں نے کبھی بدلہ نہیں لیا، ہمیشہ انہوں نے رحم کیے، رحم اور مروت کی دعوت لوگوں کو دی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو اپنے نکاح میں لے بھی لیا۔